نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ تیرے لیے جنت کا بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ نہ کھل سکے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ڈیجیٹل چینل۔ جب ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر چلو گے تو تمام جو راستے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ جس دن والدین کی انگلی چھوڑ کر تم سڑک پر نکلو گے تو تمہارا جو سر ہے وہ چکرانے لگے گا۔ یاد رکھنا کہ یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لوگوں کا جو رخ ہے اس دن ہی بدل جائے گا جس دن تمہارے سر سے تمہارے باپ کا جو سایہ ہے وہ چلا جائے گا۔ آپ نے حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر ایک بدبخت بیٹا والد پر تشدد کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خون ہے وہ سفید ہو چکا ہے۔ ایک بیٹا فہد نامی محض 4 کنال اراضی کے لیے اپنے باپ پر، اس کے سر پر اور اس کے منہ پر جوتے مارتا ہے، شدید تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ باپ کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اس بدبخت بیٹے کے نام نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ بیٹا بار بار یہی اصرار کر رہا تھا کہ اپنی زندگی میں باپ جو ہے اس کے نام جائیداد لگوا دے۔ اس تشدد کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہوتی ہے۔ ڈی پی او صاحب کی ہدایت پر فرید نگر کے تھانے میں باپ کی مدعیت میں اس بدبخت بیٹے پر جو مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اس ایف آئی آر کے اندر جو افینس ہیں 342، 354، 506B، 380، 148 اور 149 جو ہیں افینس شامل ہیں۔ اگر پاکستان کے قانون کو دیکھا جائے تو بدقسمتی کے ساتھ یہ وہ جرم ہے جن کی بآسانی جو ہے 10 دن، 15 دن، ہفتے کے اندر ضمانت ہو جاتی ہے۔ پاکستان کا قانون اتنا کمزور ہے کہ ایک بدبخت بیٹے نے والد پر جوتوں کی برسات کی اور اس بدبخت بیٹے کی ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد آپ سنیں گے اس کی بآسانی جب وہ ضمانت ہو جاتی ہے۔ باپ کی جو ناراضگی ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ جب ایک انسان کی شادی ہوتی ہے، جب ماں کی کوکھ میں ایک بچہ ہوتا ہے تو باپ کا جو خرچہ وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والد اور والدین کے لیے خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ یہی والد ہمسائے رشتہ داروں میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ میرے ہاں جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، بیٹے کی۔ اور جب وہ بیٹا تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسی باپ کی انگلی کو پکڑ کر وہ چلنا سیکھتا ہے، اور یہی باپ اس چھوٹے سے بچے کو چھوٹے چھوٹے لفظ سکھاتا ہے۔ ماں، باپ، بیٹا، اللہ، اس طرح کے جو لفظ ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے، انگلی پکڑ کر اس کو چلنا سکھاتا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس دن سے لے کر جب بچہ جوان ہوتا ہے تو لاکھوں روپے کی جو ہے انویسٹمنٹ باپ کی طرف سے اس بیٹے پر کی جاتی ہے، چاہے وہ دودھ کی شکل میں ہو، اس کی خوراک ہو یا اس کی تعلیم ہو۔ باپ اس دن ہی جینا چھوڑ دیتا ہے جب اس کی دنیا میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی ان کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ سردی کو نہیں دیکھتا، گرمی کو نہیں دیکھتا، دن رات کام کرتا ہے کہ میرے جو اولاد ہیں، میرے بچے ہیں، وہ سکون کی نیند سو سکیں۔ خود تو سارا دن وہ گرمی میں رہتا ہے لیکن اس کے بچے ٹھنڈی چھاؤں میں اور پنکھے کے نیچے ہوتے ہیں۔ ایک باپ سارا دن ذلیل ہوتا ہے، کبھی مالکوں کی باتیں سنتا ہے، کبھی کسی کی بات سنتا ہے، 4 پیسے لے کر وہ آتا ہے اور بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ جب وہ بچوں کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو میرا سہارا بنیں گے، مجھے کما کر کھلائیں گے۔ کیا ایک باپ اس وقت یہ سوچ سکتا ہے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو میرے منہ پر جوتے ماریں گے محض جائیداد کے لیے؟ یہ جائیداد یہیں پڑی رہے گی، جس طرح اس کے باپ کے نام جائیداد تھی، اس کا باپ کے بعد بیٹے کے پاس آئے گی، اس طرح جائیداد آگے چلتی جائے گی۔ یہ جائیداد
نہ تو اس دنیا میں ہمارے کام آئے گی اور نہ ہی اگلی دنیا میں ہمارے کام آئے گی، یہ یہیں رہ جانی ہے۔ یہ جائیداد اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ دوسروں کی ہوتی ہے، انسان کے نام پر کبھی بھی جائیداد نہیں رہتی، وہ مرتا ہے اس کی جائیداد آگے چلی جاتی ہے۔ کاش کہ وہ بدبخت بیٹا یہ بات سوچ لیتا۔ پاک وطن میں یہ ایک قیامت کی ایک نشانی تھی، آخر قیامت بھی تو آنی ہے، قیامت سے پہلے اس طرح کے بدبخت انسان بھی سامنے آنے ہیں کہ اس بدبخت بیٹے نے جس نے اپنے والد پر تشدد کیا، کبھی وہ بھی صاحب اولاد ہوگا۔ کاش کہ وہ وقت نہ آئے جب اس کا بیٹا اس کے اوپر تشدد کرے گا۔ ہمیشہ جو انسان جس کے ساتھ کرتا ہے گھوم پھر کے واپس اس کے پاس ضرور آتی ہے، یہ قدرت ہے، اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کبھی ہو۔ یہ ایک تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے ایک باپ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹے کو بلایا اور اسے کہا کہ تمہارا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، جب یہ چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ ساز ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک وقت تھا جب تم چیزیں خراب کرتے تھے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہتا تھا، تمہارا مال تمہاری جائیداد تمہارے والدین کی ہے، تم ان کو نہیں روک سکتے۔ یہاں پر ویورز، ایک چابی کے بغیر ایک 50 روپے کا تالا اوپن نہیں ہوتا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کر کے اللہ پاک تم پر جنت کے دروازے کھول دے گا، تو یہ بہت مشکل ہے۔ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، اسے کھولنا چاہیے نہ کہ اس کو توڑنا چاہیے۔ اگر تم نے اس کو توڑ دیا تو قسم سے کہتا ہوں کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جس نے والدین کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین و آسمان کی لعنت، یہ نماز، روزہ، صدقہ نہیں قبول ہوگا اس شخص کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے کہ میں کیا کرتا۔ عشاء کی نماز پر مصلی پر ہوتا، سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور مجھے آواز آتی، محمد، میں نماز توڑ کر لبیک کہتا، جی اماں جی۔ تو یہاں پر والدین کی اتنی فضیلت ہو اسلام میں، اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ میں اسلامی ملک میں رہتا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، جنت دوزخ پر میرا یقین ہے، لیکن اس کے باوجود بدبختی دیکھیں میری کہ میں والدین کی عزت نہیں کرتا۔ آئے روز ہم سنتے ہیں کہ کبھی ایک بیٹے نے والدہ پر تشدد کیا، کبھی والد پر تشدد کیا، ہماری کس طریقے سے بخشش ہوگی؟ ہم یہ تمام چیزیں سمجھتے ہوئے کہ قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر میں نے والدین کی عزت نہیں کی تو میں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی میں والدین پر تشدد کرتا ہوں، ان والدین پر جنہوں نے اپنی زندگی چھوڑ کر ہمیں زندگی دی۔ اگر یہودی اور انگریزوں کو دیکھا جائے جن کا کنسیپٹ جنت اور دوزخ نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، اور ہمیں دیکھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قبر پر بھی یقین ہے، پھر بھی ہم والدین پر تشدد کرتے ہیں۔ ولاگ کے آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ اگر ہم نے اپنے والدین کی عزت نہیں کی تو ہماری اولاد بھی ہماری عزت نہیں کرے گی۔ قیامت کے دن ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا اور اس دنیا میں بھی ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ تو خدا کے لیے اپنے والدین کی عزت کریں، کیونکہ جن والدین کا رتبہ قرآن میں، حدیث میں موجود ہو، تو ہمیں ان والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔